مولانا عبد الشکور حقانی صاحب ایسے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ ایک فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی عاجزی انکساری کا معاملہ فرمایا اور عام معافی کا اعلان فرمایا۔ عام طور پہ جب دنیا کے عام بادشاہ جب کسی جگہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بڑی لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ رحمۃ العالمین بنا کے بھیجے گئے تھے تو آپ نے جو ہے لوگوں کے ساتھ عام معافی کا جو اعلان فرمایا، اس حوالے سے جو ہے وہ اس منظر کی آپ جو ہے اگر وضاحت کر دیں، اور اس سے جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو کیا پیغام ملتا ہے، اور اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا میں ایک جو پازیٹیو امیج قائم ہوتا ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کا بھی ذکر فرما دیں جو آپ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ جی مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ ان کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جو عام طور پر دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی تسکین چاہتے ہیں، جبکہ نبی اپنے نفس کی تسکین نہیں چاہتے، وہ تو ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ بعض صحابہ کی زبانوں پہ یہ جملہ آ گیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہو، الیوم یوم المرحمہ، میں تو اپنے بھائی یوسف والا جملہ دہراؤں گا کہ آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، سب پر رحم کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن 12 گستاخان رسول تھے جن کے بارے میں آپ نے نام لے کے فرمایا کہ یہ جہاں مل جائے انہیں قتل کر دو۔ ابن قتل، اس نے جب یہ اعلان سنا تو وہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو غلاف کے اندر چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے وہی قتل کر دو، اس لیے کہ گستاخ رسول کو کعبہ کا غلاف بھی پناہ نہیں دیتا، یہ تو گستاخان کے ساتھ تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 خطبے دیے ہیں۔ ایک باب کعبہ کے پاس آپ نے خطبہ دیا جس میں زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہیں یہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی میں نے سب کو روند دیا ہے، سب کو ختم کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ صفا پہاڑی پر، کوہ صفا پر جا کر دیا ہے، جس میں آپ نے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے خون کا، ان کی عزت کا، بیت اللہ کا اور مسجد حرام کا، ان کا جو احترام ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ قابل احترام چیزیں ہیں، اور آج کے دن مجھے اجازت دی گئی تھی کہ میں حدود حرم کے اندر بھی جنگ کر سکتا ہوں، لیکن آج سے پہلے بھی اجازت نہیں تھی، آج کے بعد بھی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود حرم میں جنگ کرے، اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ حدود حرم ہے، یہ قابل احترام ہے اور یہ امن کا گہوارہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 مختصر خطبے دیے، ایک باب کعبہ کے پاس، اس میں رسم و رواج کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور دوسرا جو کوہ صفا پر دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام بتایا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ برادری کا جو تفاخر ہے، جو فخر ہے، اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ کسی کو کسی برادری والے پر فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ www.darsequran.com